السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک اور مضمون پڑھتے ہیں۔ یہ مضمون ہے جنگلات کے فائدے، یعنی ہمارا آج کا جو موضوع ہے سبق کا وہ ہے جنگلات کے فائدے۔ اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ جنگلات سے ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں۔ قدرت نے دنیا کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کائنات کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ٹھنڈی، گرم اور معتدل ہوائیں، بدلتے موسموں کے لحاظ سے اناج اور پھل پھول، بل کھاتی ندیاں، جھرنے اور آبشار، ہری بھری زمین کا مخملی فرش۔ غرض یہ کہ بے شمار چیزیں، بے شمار نعمتیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نعمات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ انہی نعمات میں ایک نعمت جنگل ہے۔ جنگلات کو سبز ہونے سے تعبیر کرنا بجا ہے، یعنی صحیح بات ہے کہ اگر ہم جنگلات کو سبز ہونا کہیں تو یہ کہنا نامناسب نہیں ہے بلکہ مناسب ہے۔ جنگل ہماری زندگی ہے۔ جنگل کی بدولت موسموں پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جنگل ہماری رونق ہیں۔ جنگل نہ ہوں تو ہماری زندگی پھیکی اور بد مزہ ہوگی۔ جنگل جہاں ملک کی خوبصورتی اور حسن کو نکھارتے ہیں، وہاں ہماری زندگی میں اعتدال پیدا کرتے ہیں۔ یہ جنگل ہی ہیں جن سے زندگی کو سکون ملتا ہے۔ خدا کی مخلوق کا ایک بڑا حصہ جنگل کی بدولت قائم ہے۔ جنگلی جانور جیسے شیر، ہاتھی، ہرن وغیرہ سینکڑوں حیوانات جنگل میں پلتے ہیں۔ ان سب کے لیے خدا نے جنگل جیسی موزون جگہ مقرر کی ہے۔ ان حیوانات میں سے کچھ گھاس پھوس اور درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے ہیں اور کچھ حیوانات دوسرے حیوانوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ یہ سارے حیوانات جنگل کے گھنے درختوں میں پناہ لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جنگلات سے ہمیں بے پناہ فائدے ملتے ہیں۔ جنگلات سے ہم قسم قسم کی لکڑی جیسے چیل، دیودار، کائرو وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ ہر قسم کی لکڑی کی اپنی خاص خصوصیات ہیں۔ دیودار کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور پانی سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ پانی میں زیادہ ٹھیک رہتی ہے۔ پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے اس لکڑی سے ہاؤس بوٹ، کشتیاں اور شکاریں بنتے ہیں۔ دیودار کی لکڑی پل اور ریل کی پٹریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کائرو سے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بنتے ہیں۔ یہ نرم اور ملائم قسم کی لکڑی ہے جو اپنے حسن میں مشہور ہے۔ لکڑی سے ہم فرنیچر جیسی سینکڑوں قسم کی چیزیں جیسے کرسی، ٹیبل، بینچ، صندوق، دیگر بہت ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ جن کو ہم اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکڑی کھیل کے سامان بنانے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کرکٹ کھیلنے کا سامان، ہاکی وغیرہ۔ جنگل کے زیادہ اونچے حصے پر ربر اور بھوج پتر کے درخت ملتے ہیں۔ ربر کے درخت کی کھال موٹی اور ملائم ہوتی ہے۔ اسے ایک جگہ کاٹا جاتا ہے تو اسے ایک گاڑھا رس نکلتا ہے۔ یہی رس ربر ہوتا ہے جو مشینوں کے ذریعے اصل شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بھوج پتھر کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کی کھال کی بہت سی تہیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں۔ جب یہ کھال اٹھائی جاتی ہے تو کچھ مدت میں دوسری کھال جم جاتی ہے۔ یہی کھال بھوج پتھر کہلاتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ مکانوں کی چھتوں پر بھوج پتھر ہی ڈالتے تھے اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ ڈال دیتے تھے۔ بھوج پتھر کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ مٹی سے نہیں سڑتی بلکہ سینکڑوں سال ٹھیک رہتی ہے۔ بھوج پتھر پر پانی بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ جنگل سے قسم قسم کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں جو مختلف دوائیاں بنانے کے کام آتی ہیں، یعنی یہ بھی ایک بہت اہم فائدہ ہے ہمیں جنگلات سے کہ وہاں سے ہم جڑی بوٹیاں حاصل کرتے ہیں۔ یونانی اور آیورویدک علاج انہی جنگلی بوٹیوں کی دوائیوں سے کیا جاتا ہے، اس لیے جنگلات لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔
जंगलात की वजह से हमें पानी मैसर रहता है। पानी पर ही जानदारों की ज़िंदगी का दारोमदार है। ये एक हकीकत है कि अनाज की भरपूर पैदावार का इंसार भी जंगलात पर ही है। जंगल इंसान और हैवान सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये हमारा फ़र्ज़ है।